السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی زیادہ پڑ رہی ہے شاید، بھائی صاحب سو تو نہیں کیا؟ ذرا جاگتے ہوئے جواب دیجئے مجاہدوں کی طرح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ساؤنڈ کی آواز تھوڑی زیادہ کرو بھائی، بہت کم آواز ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآلہ۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، ڈھاکہ کے شہر کے خوبصورت علاقے میرپور کے باسیوں،
اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں ایک اور لائف ایسی عطا کری، ایک اور ایسا زندگی کا لمحہ عطا کرا، شب جمعہ جیسی بابرکت رات ہمیں شب عطا کری۔ اس اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہم سب کو آنکھ کی بینائی کے ساتھ، منہ کی گویائی کے ساتھ، کان کی سماعت کے ساتھ، ہاتھ کے حرکات کے ساتھ، پیروں کے قدموں کے ساتھ، صحت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو اس محفل میں قرآن مجید سننے کی، اس کے متعلق گفتگو سننے کی، احادیث سننے کی، میرے نبی کی زندگی کے بارے میں سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بے انتہا مخلوقات ہیں۔ اس کے ساری مخلوقات کو اگر مد نظر رکھا جائے، اس اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنا دیا، جس مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو تابعدار کر دیا، جس مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کو اس کے تابعدار کر دیا، جس مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو اس کے تابعدار کر دیا، جس مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے سارے نباتات و جمادات کو اس کے تابعدار کر دیا، جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنا دیا، اس مخلوق کا نام انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، توجہ اس طرف رکھیے گا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کا تذکرہ کس طرح کرا؟ اللہ نے اپنا تعارف پہلے کرا دیا، الرحمن، اس کے بعد قرآن کا ذکر کرا، علم القرآن، ساتھ ساتھ انسان کا ذکر کرا، خلق الانسان، اللہ نے پھر فرما دیا اے لوگوں ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ماڈل پر بنا دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کر دیا۔ اس اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق رکھی اس روئے زمین پر تو کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات اس سارے پس منظر کو کچھ ایسے ذکر کرتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے بنا دیا، جب بنا کر بنیاد رکھی فسجدوا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، للملائکہ اسجدوا، حکم دیا فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کرا، اس نے تکبر کرا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی نافرمان والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ رب نے اس کو سزا ساتھ ساتھ دے دی، قال فاخرج منہا فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ، نکل جا تو یہاں سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے پر قیامت والے دن تلک کے لیے رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم کو جب رب نے اس روئے زمین پر بغیر پیرنٹس کے، بغیر فادر کے، بغیر مادر کے اس دنیا کے سامنے رکھ دیا، ساری کائنات حیران رہ گئی جب رب کے اس رب یزل نے حضرت یوسف کو ایک خوبصورتی عطا کر دی، ان کی خوبصورتی دیکھ کر ساری دنیا حیران رہ گئی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو ایک خوبصورت ٹیون عطا کری،
ساری کائنات حیران رہ گئی، ان کی بادشاہت دیکھ کر ساری کائنات حیران رہ گئی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ساری کائنات حیران رہ گئی۔ اس اللہ کو اس اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، حق کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دھرتی میں بھیج دیے۔ سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی، سب کی محنت ایک تھی۔ وہ پیغام کیا تھا؟ رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبان سے اس کو کہلوا دیا، قل محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ سب نبی کی محنت ایک تھی، وہ یہی تھی، اللہ ایک ہے۔ لوگوں کے سامنے سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیے، قولو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ سارے نبیوں نے ایک پیغام کو لے کر، ایک کلمے کو لے کر ساری دنیا میں گھومتے رہے۔ 950 سال حضرت نوح نے محنت کری، جنہوں نے رب کو جھٹلا دیا۔ رب کائنات نے طوفان نوح میں ان کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو قوم نے جھٹلا دیا، حضرت موسیٰ کے دشمن تو رب نے غرق کر دیا۔ قوم سمود نے رب کی نافرمانی کری، رب لم یزل نے زندہ ان کو زمینوں پر گاڑ دیا۔ قوم لوط نے رب کی نافرمانی کری، رب نے ان کے اوپر آسمان کی بارش برسا دی۔ ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، رب کائنات نے ترمیہم بحجارۃ من سجیل ابابیل کے لشکر کو بھیج دیا۔ سارے لشکر ہلاک و برباد ہو گئے۔ جب میرے نبی نے اس حق کلمے کو دنیا کے سامنے بلند کر دیا، قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے جب اس کلمے کو بلند کر دیا، کفار مشرکین میرے نبی کے مد مقابل آ گئے، مگر نبی کے جانثاروں نے ان کا مقابلہ کرا۔ رائٹ ہینڈ صحابہ، لیفٹ ہینڈ صحابہ، سامنے صحابہ، پیچھے صحابہ، سب صحابہ کے نام نے دین کی حفاظت کری۔ میرے نبی نے ساری غزوات میں جا کر اس دین اسلام کی حفاظت کری۔ صحابہ کرام نے گھر بار کو لٹا کر، اپنی جان لٹا کر اس دین اسلام کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ۔ یہ صحابہ کرام کی طاقت تھی، یہ ان کی محنت تھی۔ رب کے کائنات نے ان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کرام اس دین اسلام کے لیے کٹ بھی جاتے، مٹ بھی جاتے، گھر بار بھی لٹا دیتے، ہر چیز قربان کر دیتے۔ ان کے نزدیک ایک چیز تھی، فرسٹ دین اسلام، پتم دین اسلام، لاسٹ دین اسلام، شش دین اسلام۔ آج ساری دنیا، سارے مسلمان
ہم کمزوری میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے مسلمان، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، ہم اپنی طاقت بھول گئے۔ حالانکہ سب سے بڑے سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہم مسلمان سپر پاور ہیں، ہماری طاقت دنیا والوں کو معلوم ہے۔ ساری تاریخ آپ خود پڑھیے، ساری تاریخ آپ خود پڑھیے اٹھا کر، نبی کی ساری سیرت کو پڑھیے۔ وہ نبی تھے کون؟ وہ نبی تھے کون؟ ان کی سیرت کو تو پڑھیے۔ میرے نبی کون تھے؟ میرے نبی وہ تھے جن کو میرے رب نے ساقی کوثر بنا دیا۔ میرے نبی کون تھے؟ جن کو رب نے شافی محشر بنا دیا۔ میرے نبی وہ تھے جن کو رب نے سید الاتقیاء بنا دیا۔ میرے نبی وہ تھے جن کو رب نے سرور کائنات بنا دیا۔ میرے نبی وہ تھے جن کو رب نے تاجدار مدینہ بنا دیا۔ میرے رب کے میرے پیارے محبوب وہ تھے جن کو رب نے امام الانبیاء بنا دیا۔ میرے نبی وہ تھے جن کی ایک ایک چیز کو میرے رب نے دنیا کے سامنے لا کر محفوظ کر دی۔ میرے نبی وہ تھے کہ جب کھانا کھاتے رب نے کھانے کو بھی محفوظ کر دیا۔ میرے نبی وہ تھے کس طرح کھاتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، کس طرح وضو کرتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، کس طرح استنجا کرتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، کس طرح جہاد کرتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، کس طرح امت کو نماز پڑھاتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، کس طرح جمعے کا خطبہ دیتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، داڑھی میں کتنے بال سفید تھے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، وہ کس طرح مسکراتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا، وہ کس طرح جلال میں آتے رب نے وہ بھی محفوظ کر دیا۔ ساری دنیا والوں کو رب نے ایک پیغام دے دیا، اے دشمن اسلام تو کبھی بھی میرے نبی کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کی سیرت ذرا اٹھا کے پڑھی۔ آج ساری کائنات کے مسلمانوں کو صرف دوری اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کی اسٹڈی نہیں کری۔ ہمیں معلوم نہیں ہم کس پیغمبر رسول کے امتی ہیں۔ یہی تو وہ امت تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے دعا مانگی، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی تو وہ نبی تھے جس کے لیے امت میں آنے کے لیے حضرت عیسیٰ نے اللہ سے ریکویسٹ کری۔ اللہ اکبر، یہی تو وہ نبی تھے۔ اٹھائیے آپ تاریخ اور آپ کو، یہی تو وہ نبی تھے جس کے لیے حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے قربان ہو گئی۔ یہی تو وہ نبی تھے جس کے لیے حضرت جلابیب نے جسم کے ٹکڑے کروا دیے۔ یہی تو وہ نبی تھے جس کے لیے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا جاتا مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑتا۔ انشاءاللہ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے لیکن دین اسلام کو کبھی ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہی تو وہ دین اسلام تھا۔ آج بھی مسلمان اس لیے کمزور ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ایک نہیں ہے، اور سارے یہود و نصارہ کفار مشرکین اس وقت مسلمان کے اگینسٹ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسلمان کی کمزوری پکڑ لی،
کیا کمزوری پکڑی کہ مسلمان ایک ہے ہی نہیں، سب کا اختلاف ہے آپس میں. اس لیے ہم مسلمان دور دور اس تمام چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں. ہماری دور اس لیے. میرے پیارے بھائیوں، مجھے پورا یقین ہے، میں پورے یقین کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس بات کو بول سکتا ہوں، جس دن مسلمان ایک بن گئے، رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا میں، ساری کنٹری میں سب سے اونچا لا الہ الا اللہ کا پتاکہ لہرائے گا انشاءاللہ. جس دن ہم ایک ہو گئے. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے بس. اور ایک نہیں ہونے کے لیے سب سے پہلے منافقت کا کھیل، سب سے پہلے منافقوں نے جو کردار ادا کیا، وہ کردار یہ ادا کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں الگ کر دیا. 1971 کی جنگ میں کیا ہوا؟ ساری دنیا والوں کے سامنے ہے. پاکستان کے ایک طرف کر دیا، بنگلہ دیش کے ایک طرف کر دیا. وہ سمجھے تھے مسلمان کمزور ہو جائیں گے. آج دنیا والے دیکھ لیں، آج ساری دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان بڑی مضبوطی سے دنیا پہ راج کر رہے ہیں. الحمدللہ 3-4 دن قبل آپ نے دیکھا شام میں الحمدللہ فتح ہو گیا، ہسٹری میں لکھ دیا گیا. کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی گولی پر تکبر کرتے تھے، اپنی بمباری پر رعونت کرتے تھے؟ رب نے دکھا دیا، جس کا ایمان رب پر ہوگا، جس کا یقین رب پر ہوگا. بنگلہ دیش کی قوم والوں نے 5 اگست والے دن اس بات کو ثابت کر دیا. ان نوجوانوں نے باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیا. یہ ثابت کرا نوجوانوں نے، یہ نوجوانوں نے ثابت کرا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، اب تک وہ کس کے جوتے چاٹتے تھے. 2013 کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، سرزمین ہے بنگلہ دیش میں کتنا ظلم ڈھایا گیا. 2021 میں دیکھیے کتنا ظلم ہوا. لیکن اللہ نے خود فرمایا نا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لوگوں یاد رکھنا، حق آئے گا اور باطل بھاگے گا. بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے، اور رب نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا اور رب دکھاتا بھی رہے گا. تو انشاءاللہ سارے ایک ہوں گے بھائی، انشاءاللہ سب مسلمان ایک ہوں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، آخری بات، لاسٹ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اور اس آیت کا موضوع ختم نبوت ہے. میرے رب کے پیارے قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ حکم نہیں دے رہا، وَأَقِيمُوا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا حکم دیا، یا ایھا المدثر حکم دیا، قل حکم دیا. اس نے حکم نہیں دے رہا، اللہ اعلان کر رہا، اے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. شش نبی پڑھے. ذرا مجاہد کی طرح بولو، ڈرتے ہو کیا تم لوگ؟ تو ذرا مجاہد کی طرح بولو، نبی پڑھے. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب نوجوانوں کو سمجھانے کا، اور آپ کو میں گہری بات بتاؤں، چونکہ مجھے کیا کہنا اردو اکثر لوگ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ یہاں میں ایک آپ کو نقطہ بتاتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ، یہ جو قادیانی نا، قادیانی مسلمان نہ کافر، کافر، یہ آپ کو پھنسائیں گے. خاص کر نوجوانوں کو میں بتا رہا ہوں کس طرح پھنسائیں گے. وہ پوچھیں گے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ بولیں گے ہاں بالکل ہے. تو بولیں گے حضرت عیسیٰ بھی تو آئیں گے، تم کہتے ہو وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں کیا؟
آپ بولیں گے بالکل ہے. تو وہ بولیں گے جب اللہ کے نبی وہ بھی ہیں یہ بھی ہے وہ آئیں گے تو آخر نبی یہ کیسے ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب مسلمان پھنس جاتے ہیں. آپ نے تعریف یہ کرنی ہے ختم نبوت کی کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نیا نبی نیو نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. جس طرح ایک سیٹ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے نا وزیر اعظم, اب وہ الیکشن ہار گیا, مطلب یا الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا کچھ بھی ہے, دوسرا وزیر اعظم آ گیا, اب وہ تو زندہ ہوتا ہے تب بھی وہ سابق وزیر اعظم کہلاتا ہے. پچھلا وزیر اعظم حضرت عیسیٰ آئیں گے, بالکل آئیں گے, لیکن وہ نبی کی امت بن کر آئیں گے, نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات کہ ہم لوگ نوجوان لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں, ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے, ٹوپی بھی ہوتی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کے قرآن کے ترجمے بھی ہیں, اور یہ لوگ پتہ ہے مضبوط کیسے بنے؟ معلوم ہے آپ کو؟ منی, پیسوں سے. ان کی فنڈنگ بڑی مضبوط ہے. انہوں نے مختلف کمپنی بنائی, شیزان, پران, آریفل جیسی بڑی بڑی کمپنی بنائی, اور مسلمان جا کے ان سے خریدتے. نعوذ باللہ. وعدہ کرو رب سے آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. سب ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ. بولو آریفل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ, شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, ہماری غیرت ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ختم نبوت پر ایمان ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, سانس کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل اسی طرح کسی مسلمان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے, ورنہ وہ کافر ہے. میرے نبی نے کیا کرا؟ میرے نبی کون تھے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کہتا ہے محبوب پیغمبر, ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. میرے نبی کیسے تھے؟ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارے گئے, میرے نبی پر کھانا پینا بند کیا گیا, میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا, میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ میرے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے, لیکن میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی. تبھی تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے بہترین آئیڈیل, تمہارے بہترین نمونہ اسلاف تمہارے پیغمبر. میرے پیارے نوجوانوں, اس زمانے میں ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کرا, کہا میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کے ساتھ ایک لشکر روانہ فرمایا, اور لشکر جب روانہ کیا, حضرت فیروز نے اسود عنسی کی گردن کاٹ دی. کیا کاٹ دی؟ گردن کاٹ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. اور میرے نبی کی زندگی کا آخری حصہ تھا. میرے نبی اس دنیا سے جاتے جاتے ختم نبوت پر فیصلہ کرتے ہوئے چلے گئے. یاد رکھنا مسلمانوں, ختم نبوت پر اگر کوئی بدبخت کرے گا, اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے, یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے, اور یہ فیصلہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. سن 1973 1973 میں سرزمین پاکستان میں جب یہ قادیانی کا عروج پکڑا, زور پکڑا, اس زمانے کے علماء نے لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں میدانوں پر آ جاؤ آندولن کرنے کے لیے. سارے لوگ میدان پر آ گئے, اور وہی نعرہ لگایا نوبر فور نبی نائی شنشدے. تم لوگ صحیح مجاہد نہیں ہو یار,
مردوں کی طرح بولو، نبی پر نبی نے شنشدے آئین چاہیے۔ اب پاکستان میں لوگ آ گئے، اردو میں کہتے ہیں نا اسمبلی، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم پاکستان کے اسمبلی میں یہ بل چاہتے ہیں۔ لیکن وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان بنگلہ دیش ہے تو مسلمانوں کا ملک، لیکن اس کی گورنمنٹ غلامی کرتی ہے ہمیشہ، یا ہندوستان کی غلامی یا امریکہ کی غلامی، یہ شروع سے رہا۔ جب آندولن شروع کرا، سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، کڈز بھی تھے، جینٹس بھی تھے، لیڈیز، سارے لوگ تھے، داڑھی والے بھی تھے، بغیر داڑھی والے بھی تھے۔ جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ نبی کی محبت دل میں ہر مومن کے ہے بسی ہوئی۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا میدان سے، سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق کافر ہیں، الحمدللہ۔ میرے پیارے نوجوانوں، اب تم نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے، اب تم نے اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے، اب تم نے ساری دنیا میں ابن قاسم والا کردار ادا کرنا ہے، اب تم نے سلطنت عثمانیہ والا کردار ساری دنیا میں ادا کرنا ہوگا۔ رب سے وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم لوگ بھی بنگلہ دیش کے سرزمین پر اس کے شنشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ دین سامنے پیرا دے لیں؟ کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب مسلمان ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے نوجوانوں، میرے مجاہدوں، مجھے پورا یقین ہے پوری دنیا میں ہم مسلمان ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا میں ہمارے خون سے ساری زمین رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرو گے میرے لیے؟ پکی بات ہے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ کون سی نعت؟ کون سا؟ اچھا ہے، اچھا دو شعر پڑھ دو۔ وہ جس کے لیے